بك يا حبيب الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ 29ویں پارے سے درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور آج سورہ مزمل کو انشاءاللہ عز و جل ہم شامل درس کریں گے۔ سورہ مزمل یہ بڑی ہی مبارک صورت ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ابتدا ہوتی ہے، اور میرے پروردگار عز و جل نے نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں جہاں بھی خطاب فرمایا ہے، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی نہ کسی وصف کے ساتھ ہی خطاب فرمایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں یاد کیا تو یا موسیٰ، یا عیسیٰ، جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا تو یا عیسیٰ، اسی طرح یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کے ساتھ قرآن پاک میں خطاب فرمایا ہے۔ لیکن جب باری آئی نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خطاب کی، حالانکہ قرآن تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، تو سب سے زیادہ گفتگو تو اللہ اور اس کے رسول کی جو بات چیت ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے۔ لیکن کس انداز میں خطاب فرمایا؟ کہیں کہا یا ایہا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، تو کہیں فرمایا یا ایہا المدثر، کہیں فرمایا چادر اوڑھنے والے، کہیں فرمایا کملی اوڑھنے والے، کہیں فرمایا یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، کہیں فرمایا یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر خطاب نہیں فرمایا، یا محمد کہیں نہیں کہا، بلکہ یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، بلکہ پوری ایک سورت ہے سورہ محمد، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی ہے سورہ فتح کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، لیکن وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین کفروا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، لیکن جہاں خطاب ہوا ہے، جہاں بات ہوئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی وصف کو اللہ نے بیان فرمایا، اور یہاں ارشاد ہوا یا ایہا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام فرمائیں سوائے کچھ رات کے، اے رات میں قیام کریں مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم قیام کیا کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ساری رات قیام فرماتے، پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، یہاں تک کہ آپ کے پیر سوج جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پیر دبایا کرتی اور کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ بخش نہیں دیے گئے؟ آپ تو خطاؤں سے معصوم نہیں ہیں، آپ تو گناہوں سے معصوم نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میری جو عبادت ہے وہ میرے رب عز و جل کے شکر میں ہے، اس لیے میں ساری رات قیام کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قم اللیل، رات میں قیام تو کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ آپ پوری رات کے قیام کی بجائے آدھی رات یا اس سے کچھ کم قیام کیجئے۔ ارشاد ہوا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات ہو یا آدھی رات سے بھی کچھ گھٹا دیجئے، او زد علیہ، یا کچھ آدھی رات سے کچھ زیادہ ہو جائے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک پڑھنے کے مختلف درجے ہیں۔ ایک ہے قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یعنی آہستہ آہستہ پڑھنا، جیسے میں پڑھتا ہوں اس وقت آپ نوٹ کیجئے گا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. یہ ترتیل ہے، اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب رات کا قیام ہو، جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. کاش ہمیں بھی یہ نصیب ہو کہ ہم راتوں کی جو نماز ہو، جو تہجد ہو، جو قیام اللیل ہو، اس میں ہمیں اس انداز میں قرآن پڑھنا نصیب ہو، اللہ کرے. اور قرآن پاک پڑھنے کا ایک اور درجہ ہوتا ہے جسے حدر کہتے ہیں، جس میں عام طور پر تراویح میں یا عام طور پر حفاظ جب دہراتے ہیں تو اس انداز میں جو پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں حدر. اس کی اسپیڈ کیا ہوتی ہے کہ اس میں غنہ اور مدات کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر رفتار کچھ زیادہ ہوتی ہے. جیسے إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. تو یہ حدر ہے، اس میں بھی پڑھنا جائز ہے، پڑھنا چاہیے، ثواب ہے، لیکن ترتیل کی بات ہی کچھ اور ہے. تو ترتیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والا ہمیں بنائے. اور اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اب یہ ساری گفتگو پروردگار عز و جل کے درمیان اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، یعنی محبوب محب کے درمیان کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہو رہی ہے. اور بات کیا ہے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. کیونکہ یہ نزول قرآن ابھی شروع ہی ہوا ہے. جب سورہ مدثر اور سورہ مزمل نازل ہوئی تو یہ ابتدائی زمانہ تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی مزید صورتیں آنی ہیں، مزید قرآن پاک کی آیات آنی ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ابھی تو بھاری باتیں آپ پر آنی ہیں. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. تو بے شک رات کا اٹھنا یہ بڑا اچھا ہے. رات کا اٹھنا یہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے. کیا مطلب کہ جب رات کو اٹھیں گے اس وقت سب آرام کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پر کوئی تنگ کرنے والا، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہوتا، کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہوتا. بندہ ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے. وہ اپنے پروردگار عز و جل کے حضور حاضر ہوتا ہے اور ذہن بھی بالکل تازہ ہوتا ہے، جبکہ وہ رات سو کر پھر اٹھا ہو. اگرچہ 2-4 گھنٹے آرام کیا ہو، 2-4 گھنٹے سونے کے بعد اب جو اٹھنے کے بعد اب جو کیفیت ہوتی ہے تو اس میں جو سارے دن پچھلے دن کی تھکن ہوتی ہے وہ رات میں اتر چکی ہوتی ہے آرام کرنے کی وجہ سے. اب جب بندہ اٹھتا ہے تو اس کا ذہن فریش ہوتا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور جو بات یاد کرنی ہوتی ہے، پڑھنی ہوتی ہے، یا جو نماز کے اندر تلاوت کرنی ہوتی ہے تو اس میں بات خوب سیدھی نکلتی ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت صحیح ہوتی ہے. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اور بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، دن میں تو اور بھی کام ہوتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، لوگوں کے معاملات حل کرنے ہوتے ہیں، مال غنیمت آتا ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے، جو مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں جن لوگوں کو بھیجنا ہوتا ہے اس کے کام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ علم دین کی ترویج کے کام ہوتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کا حل کرنا ہوتا ہے. تو دن میں یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس لیے جو عبادت کا خاص وقت ہے وہ رات ہے. رات میں اٹھے بندہ اور اپنے رب کی عبادت کرے. اور اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ. جب یہ خاص جو وقت آئے گا اس وقت میں بندہ اب سب سے الگ ہو، مخلوق کی طرف خیال نہ ہو، کوئی توجہ نہ ہو، سب سے بندہ الگ ہو کر، سب سے ٹوٹ کر، سب سے دور ہو کر، خاص اللہ کا ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس کی بارگاہ میں رب المشرق والمغرب، وہ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اسی کو اپنا وکیل بناؤ. کیوں مارے مارے پھرتے ہو؟ یہاں
تعلیم امت کے لیے، امت کو، مسلمانوں کو سکھانے کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ بندہ اپنا کارساز اور اپنا وکیل اللہ تعالیٰ کو بنائے کہ میرے کاموں کو بنانے والی ذات میرے رب کی ہے۔ کہاں میں دن بھر مارا مارا پھرتا ہوں، کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس، تو کبھی اس سے سفارش تو کبھی اس سے بات۔ اگر اتنی لجاجت جتنی ہم لوگوں کے آگے کرتے ہیں، اگر اتنی پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے کریں تو بندہ کہاں کا کہاں پہنچ جائے۔ سب کو چھوڑ کر بندہ رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس کو اپنا کارساز بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے، اس سے مانگے۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص آسمان دنیا پر تجلی فرماتی ہے، خاص آسمان دنیا پر تجلی ہوتی ہے اور سوال ہوتا ہے رب کی بارگاہ سے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی روزی کا طالب اس کو دی جائے، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ تو یہ صدائیں ہوتی ہیں۔ بندہ کہاں ہوتا ہے اس وقت؟ اس وقت وہ سو رہا ہوتا ہے، عام طور پر عام انسان کی اگر میں بات کروں، اور وہ نمازیں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور دن میں وہ جگہ جگہ مارا مارا پھرتا ہے کہ شاید مجھے کہیں سے میرا کچھ کام بن جائے، کہیں سے کچھ کام مل جائے۔ حقیقتاً جہاں سے ملنا ہے وہاں سے غافل ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا کارساز بنائے۔ کس کو؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب کو دینے والا، سب کو عطا کرنے والا وہی ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بنائے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور کافروں کی باتوں پر صبر کیجیے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دیجیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کریں اس پر جو وہ کہتے ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر صبر کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، تو وہ لوگ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آوازیں کستے، کبھی سیٹیاں بجاتے، کبھی تالیاں بجاتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برساتے، کبھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر، آپ کے سر مبارک پر، آپ کے کندھے پر وہ جانور کی اوجڑی رکھ دیا کرتے تھے۔ کفار اتنے ذلیل تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں چھوڑ دیں۔ آج اگر ہمیں کوئی معمولی سی تکلیف دے دے تو ہم انتقام کا جذبہ لیے سالوں گزار دیتے ہیں کہ فلاں نے مجھے سب کے سامنے ایسا کہا، فلاں نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا، اس نے مجھے اگنور کیا، اس نے مجھے ایک بار اگنور کیا، میں اس کو 2 بار اگنور کروں گا، اس نے میرا 1 بار فون نہیں اٹھایا، میں اس کا 2 بار فون نہیں اٹھاؤں گا، اس نے مجھے اپنے یہاں نہیں بلایا، میں اس کو نہیں بلاؤں۔ تو ہم تو انتقام کے بہانے تلاش کرتے ہیں، وہ بھی کن کے ساتھ؟ جو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، حالانکہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، کافروں نے آپ کو ستایا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان کے کہنے پر بھی صبر کیجیے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں چھوڑ دیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھ پر چھوڑ دیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، لیکن اے اللہ کے حبیب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو ستایا ہے، تو میں آپ سے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، لیکن میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور آپ صبر کیجئے کہ آپ کا کام اور ہے، لیکن ان کو مجھ پر چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیں میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا مجھ پر چھوڑ دو ان جھٹلانے والوں کو، مالداروں کو، اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور تھوڑی مہلت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا، ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں، یعنی زنجیریں ہیں۔ بیڑیاں کہتے ہیں پیر کی زنجیروں کو جو وزنی ہیں، تو ہمارے پاس ان کو جکڑنے کے لیے بہت ہی خطرناک قسم کی بیڑیاں بھی ہیں۔ وجحیمن، اور ہمارے پاس آگ بھی ہے جس میں ہم ان کو جلائیں گے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور ہمارے پاس ایسا کھانا ہے ان کے لیے کہ جو گلے میں پھنستا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جہنم میں جو ان کو کھانے کو دیا جائے گا، وہ اتنا کانٹے دار ہوگا، ایسی کانٹے دار شاخیں ہوں گی کہ اس کو کھا نہیں سکیں گے۔ جیسے ہی کھانا چاہیں گے، بھوک کے ہمارے کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے، بھوک لگے گی، وہ کانٹے جب کھائیں گے تو حلق میں پھنسیں گے، جب حلق میں پھنسیں گے
گا تو پانی مانگیں گے. جب انہیں پانی دیا جائے گا تو پانی کا پیالہ جب اپنے منہ کے قریب کریں گے تو وہ اتنا گرم ہوگا کہ چہرے کی کھال اور گوشت اور آنکھیں اور یہ سارا پگھل کر پیالے میں گر جائے گا. اس کی گرمی اتنی ہوگی اور کہا جائے گا پیو. اور کبھی پینے کے لیے انہیں دوزخیوں کا پیپ دیا جائے گا. کیوں؟ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پا کر بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا لیکن یہ کفر و شرک اللہ معاف نہیں فرمائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک معاف نہیں کرتا. تو وہ مشرکین تھے، اس کے علاوہ جو چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے. یہ ان کا حال ہوگا. اور یہ سب کس دن ہوگا؟ یوم ترجف الارض، جس دن زمین تھر تھرائے گی. والجبال، اور آسمان اور جو پہاڑ ہیں وہ بھی تھر تھرا اٹھیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کا ٹیلا بہتا ہوا. پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، اتنے سافٹ ہو جائیں گے کہ جس طریقے سے بادل جس طریقے سے چلتے ہیں نا، تو آپ نے سفر کیا ہے جہاز میں، جب آپ دیکھتے ہیں تو بادل چل رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ہمیں جب بادل نیچے ہوتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آتے ہیں چلتے ہوئے بادل. تو یہ جس طریقے سے بادل چلتے ہیں یا جس طریقے سے تیز ہوا میں ریت اڑتی ہے، یہ حال ہوگا پہاڑوں کا. اس طریقے سے یہ اڑتے ہوں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا. اے انسانوں، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اے قرآن پڑھنے والوں، انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا. شاہدن علیکم، جو تم پر حاضر و ناظر ہیں، جو تم پر گواہ ہیں. شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ. شاہد کا لفظی مطلب ہے گواہ. اور گواہی وہی دیتا ہے کہ جو موقع پر موجود بھی ہو اور جس نے معاملات کو اپنی نگاہ سے، اپنی نظر سے دیکھا بھی ہو. اسی وجہ سے مترجم رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ تم پر حاضر و ناظر ہے. حاضر و ناظر کا مطلب یہ کہ تمہارے معاملات کو ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. جبھی تو قیامت کے دن تمہارے حوالے سے گواہی دیں گے، کیونکہ گواہی دینے والا واقعے کو دیکھے بغیر یا واقعے پر موجود ہوئے بغیر گواہی کیسے دے گا؟ انسان کے، بندوں کے اعمال، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے. شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا فرعون کی طرف، فرعون کے پاس. فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے سخت گرفت سے پکڑ لیا. فرعون کو ہم نے پکڑ لیا اور وہ غرق ہوا. اس کو زمین نے بھی قبول نہ کیا اور آج تک ذلیل و خوار ہے. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، تو کیسے بچو گے اگر تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے؟ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن ایسا ہوگا، اس دن کی ہیبت ایسی ہوگی کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ جس کو جوانی میں بہت زیادہ غم لاحق ہو جائے تو وہ اپنے وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے. کیوں بوڑھا ہو جاتا ہے؟ یہ کہ اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، یا اس کو بہت زیادہ ٹینشن ہوئی، یا بہت زیادہ اس پر غم اور فکر لاحق ہوئے تو اس کی عمر لگتا ہے کہ جلدی رخصت ہو گئی. لیکن قیامت کی ہولناکی اور اس کا غم ایسا ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. جوانی گئی بیچ میں سے. السماء منفطر به، آسمان اس کے صدمے سے، قیامت کے صدمے سے آسمان پھٹ جائے گا. وکان وعدہ مفعولا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر ہی رہنا ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ ہو کر رہنا ہے. ان هذه تذکرہ، یہ تو بے شک ایک نصیحت ہے، مان لو یہ تو ہے ایک نصیحت. نصیحت کیا ہے؟ کہ تمہیں بتایا گیا کہ قرآن ہے، اس کی تلاوت، اس کی مبارک تلاوت، راتوں کو اٹھنا، راتوں کو پڑھنا، اللہ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل و کارساز بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، ان کو رسول تسلیم کرنا، ان کے بتائے ہوئے پر چلنا. ورنہ اگر پچھلی قوموں نے جیسا کیا، فرعون نے جیسا کیا، ایسا کرو گے تو فکیف تتقون ان کفرتم، کیسے بچو گے اگر کفر کرو گے تو؟ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا.
السماء منفطر به، آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا، وکان وعدہ مفعولا، اور اس کا وعدہ ہو کر رہنا ہے۔ ان هذه تذکرہ، یہ ہے نصیحت۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے، جو چاہے اپنے رب کی طرف آ جائے۔ نصیحت سننے کے بعد، باتوں کو پڑھنے کے بعد، باتوں کو سمجھنے کے بعد، اب جس کا ذہن بنتا ہو، جس کو سمجھ آتی ہو، جس کو لگتا ہو نہیں یہ باتیں صحیح ہیں، حق ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو آ جائے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کھلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہیں ہمیشہ کھلی ہیں۔ جب تک بندے کی آخری سانس نہیں آ جاتی، جب تک اس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا، جب تک ملک الموت نہیں آ جاتے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وقت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، آ جائے اپنے رب کی راہ لے لے، نیک بن جائے، گناہوں سے توبہ کر لے، اپنی برائیوں کو چھوڑ دے، غلطیوں سے توبہ کر کر رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں آ جائے، تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو اپنا بچھونا بنا لے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، راتوں کو اٹھ کر توبہ اور استغفار کرے، راتوں کو اٹھ کر قیام اللیل اور تہجد کی نماز پڑھے، اور بس رب کو راضی کرنے میں لگ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ لے لے۔ یقین کرے اس راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اس راہ میں جو سکون اور جو لطف اور جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ آدمی بعض اوقات گناہ کر کر لذت تلاش کرتا ہے گناہوں میں، حالانکہ گناہ تو پھر نافرمانی ہے۔ بعض اوقات انسان لذت تلاش کر رہا ہوتا ہے اور سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے برے کاموں میں، بعض اوقات وہ سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے شراب میں، بعض اوقات وہ سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے معاذ اللہ زنا میں، بعض اوقات وہ سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے فلموں میں، بعض اوقات وہ سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے برے لوگوں کی صحبت میں۔ حقیقت میں تو سکون یہاں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اس طرف آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، ایسا سکون میں آ جائے، اطمینان میں آ جائے۔ شروع تو کر کے دیکھے کہ بندہ نیت کرے اور اس پر ڈٹ جائے کہ میری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اگر نمازوں کا پابند ہے تو تہجد پڑھنا شروع کر دے، اگر فرائض کی پابندی ہے اس کے ساتھ ساتھ اشراق و چاش ادا کرنا شروع کر دے، اوابین ادا کرنا شروع کر دے، درود و سلام کا معمول نہیں ہے درود و سلام پڑھنا شروع کر دے، استغفار پڑھنے کا سلسلہ نہیں، یعنی آ جائے اس راستے کی طرف آ جائے، اور یہاں اس کو پھر ایسا سکون اور ایسا اطمینان ملے گا کہ وہ کہے گا کہ یار میں نے اپنی زندگی کے 30 35 40 سال ویسے ہی ضائع کر دیے، اصل لطف و مزہ تو یہاں ہے، اصل اطمینان تو یہاں ہے، اب جو رات کی نیند کا سکون ہے ویسا سکون تو مجھے زندگی بھر نہیں ملا۔ آ کر تو دیکھیں، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی راہ لے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات قیام کرتے ہیں، کبھی تہائی رات قیام کرتے ہیں، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت اور آپ کے ساتھ قیام کرتی ہے، یعنی صحابہ بھی آپ کے ساتھ قیام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو توجہ دیجئے، ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب جانتا ہے، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ انک تقوم، آپ قیام کرتے ہیں، کتنا قیام کرتے ہیں؟ ادنا من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے قریب، یعنی یوں سمجھیں کہ اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 12 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے قیام کرتے ہیں، جب بھی 2/3 بنے گا۔ وَنِصْفَهُ، اور کبھی 12 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے قیام کرتے ہیں۔ وَثُلُثَهُ، اور کبھی 4 گھنٹے قیام کرتے ہیں، اور یہ رمضان کی بات نہیں ہے، یہ ڈیلی کا روٹین ہے، اور یہ فقط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے نہیں ہے بلکہ صحابہ بھی ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی ہے جو قیام کرتی ہے۔ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، کیسے تم اندازہ لگاؤ گے؟ نہ اس وقت گھڑیاں اور یہ تمام چیزیں آلات نہیں ہیں، آدھی رات کب ہوئی اور 1/3 کب ہوئی، اندازہ ہی ہو سکتا ہے لیکن صحیح ٹھیک تک نہیں پہنچ سکو گے۔
اور ہر ایک کے لیے اور اتنی بڑی جماعت کے لیے روزانہ آدھی رات کا قیام کرنا اور 1/3 رات کا قیام کرنا یا 2/3 رات کا قیام کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے، کچھ وقت میں کہیں تھک نہ جائے، تو اللہ نے فرمایا فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی، اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی، یعنی اس نے مہربانی کرتے ہوئے یہ والا حکم اپنا واپس لے لیا۔ کیا حکم؟ کہ تم راتوں میں قیام کرو۔ پہلے راتوں میں قیام کرنے کا وجوب تھا، اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم نوازی سے اس کا وجوب واپس لے لیا، تو اب کیا کرو؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو بس اتنا ہی پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، کیسی میرے رب کی مہربانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کہہ دے مسلمانوں کے لیے لازم ہے آدھی رات کھڑے رہے نماز پڑھے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ قوم، یہ امت، یہ لوگ کمزور ہے، یہ تو فرض 5 نمازیں پڑھنے میں بھی ہر ایک نہیں پڑھ پاتا، پھر یہ آدھی رات کیسے قیام کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو قرآن میں سے جتنا آسان ہے نا، 3 آیتیں آسان ہیں نا، 3 آیتیں پڑھ لو، 5 آیتیں آسان ہیں 5 پڑھ لو، جتنا تمہیں آسان ہوتا ہے بس اتنا ہی پڑھ لو، تو تمہارا قیام یہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ رات کو اٹھ کر اگر بندہ 2 رکعت بھی نماز پڑھ لے، سورہ اخلاص ہی پڑھ لے، اس نے قیام اللیل کر لیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے کھڑا رہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ نے مہربانی کی، آسان کر دیا کہ جو آسان ہے بس وہی پڑھ لو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، وہ جانتا ہے کہ ان قریب تم میں کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ لوگ ہوں گے جو زمین میں سفر بھی کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، رزق حلال کے لیے لوگ گھروں سے نکلیں گے، ملکوں میں سفر کریں گے، دوسرے علاقوں میں جائیں گے، تو ہر روزانہ آدھی رات کا قیام یا 1/3 رات کا قیام ان کے لیے آسان نہ ہوگا۔ اگر بندہ بیمار بھی ہوگا تو رات کو اٹھ کے کیسے عبادت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کرم فرماتے ہوئے رعایت دے دی اور کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسان ہے بس اتنا پڑھ لو۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو راہ خدا میں لڑ رہے ہوں گے، نکلے ہوئے ہوں گے، تم میں کچھ وہ ہوں گے جو بیمار ہوں گے، کچھ ہوں گے جو سفر پہ ہوں گے، کچھ ہوں گے جو اپنے بزنس کے لیے سفر کریں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے، یعنی تجارت کے لیے سفر کریں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو راہ خدا میں لڑنے کے لیے سفر کریں گے۔ تو کیا کریں پھر؟ فقرؤوا ما تیسر من، تو جتنا قرآن میسر ہو، جتنا آسان ہو بس اتنا ہی پڑھ لو بس۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، ہاں جو فرض ہیں وہ قائم رکھو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو دینے والا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کسی کو رزق نہیں ملتا، جو دیتا ہے وہ رب دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرضہ دو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ اللہ تعالیٰ کو قرضہ دینے سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں مال دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال، دیا ہوا مال، اسی کے بندوں پر خرچ کرو۔ اور اس کو قرض کیوں کہا گیا؟ اسے قرض اس لیے کہا گیا کہ جس طرح بندہ جب کسی کو قرضہ دیتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ سامنے سے مجھے واپس مل جائے گا، اسی طریقے سے جو تم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تو اس یقین کے ساتھ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس جہاں میں بھی بڑھا کر دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے قرض، کہ اللہ تعالیٰ کو جو دیا وہ ایسا نہیں ہے کہ چلا گیا، کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، ان کا دینے والوں کا دینا کبھی بھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ دیتے ہیں تو انہیں بڑھا کر واپس دیا جاتا ہے، وہ پھر خرچ کرتے ہیں، پھر انہیں بڑھا کر دیا جاتا ہے، پھر خرچ کرتے ہیں، پھر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو اچھا قرض دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی جو بھی کام تم آگے بڑھاؤ گے، تقدم کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھانا۔ تو بندہ روزہ رکھ کر اپنے لیے آگے بڑھاتا ہے، قیامت آخرت کے دن کے لیے جمع کرتا ہے۔ بندہ کسی کی مدد کر کے وہ نیکی قیامت کے لیے آگے بڑھاتا ہے۔ بندہ روزہ رکھ کر اس کا ثواب آگے بڑھاتا ہے، نوافل پڑھ کر اس کا ثواب آگے بڑھاتا ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ
واجبات اور نوافل اور لوگوں کی مدد اور خیر خواہی، ان تمام چیزوں کا ثواب بندہ آگے بڑھاتا ہے اپنی آخرت کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم اپنے لیے بھلائی آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اس سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے پاؤ گے، ہوا خیرا واعظم اجرا، جو تم اللہ کے پاس پاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی جو تم نے بھیجا ہوگا اور تمہارا اندازہ یہ ہوگا کہ مجھے اس پر اتنا ثواب ملنا چاہیے، اس ثواب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، اور اس سے بھی زیادہ کئی گنا عطا فرمائے گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے ہم تو اسے 10 نیکیاں ویسے عطا کر دیتے ہیں۔ تو ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور بعض اوقات جو مال خرچ کرنے کی باری آئے، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ ایک درہم کے بدلے میں 700 درہم کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ بندے کے اخلاص پر ہے کہ اس نے کس نیت کے ساتھ خرچ کیا۔ تو ایک درہم کے بدلے میں 100، ایک درہم کے بدلے میں 70، ایک درہم کے بدلے میں 200، ایک درہم کے بدلے میں 500، 700، اور اس کے 700 پر بھی بس نہیں ہے، اللہ نے اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو ایک درہم کے خرچ کرنے پر بھی بعض اوقات بہت 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 بڑا ثواب ملتا ہے۔ یہ میرے سامنے کھجور رکھی ہے تو مجھے ایک مثال یاد آ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور کا صدقہ، یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بندہ کرتا ہے صدق دل سے، تو یہ ایک کھجور کا دیا ہوا صدقہ یہ پہاڑ جتنی نیکی کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک پہاڑ جتنی نیکی کے برابر ہو جاتا ہے کہ بندے کا اخلاص، اس کا خلوص، کس نیت سے اس نے دیا۔ تو ایک کھجور بعض اوقات اتنا بڑا ثواب رکھتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم خیر آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا، تو اللہ کے پاس بہترین، بہتر، بڑا ثواب پاؤ گے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش تو مانگتے رہو۔ نیکیاں کرنے کے بعد اس گھمنڈ میں یا اس تصور میں نہ آ جائے انسان کہ میں نمازیں بھی پوری پڑھتا ہوں، روزے بھی میرے پورے ہیں، صدقہ بھی میں نکالتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تو اب مجھے معافی مانگنے کی یا استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معافی وہ مانگے جس نے غلطی کی ہو۔ تو یہ نہ ہو، بندہ معافی تو مانگتا رہے، استغفار تو کرتا رہے، یہی استغفار کرتے رہنا ہی نیک ہونے کی علامت ہے، اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، گناہ ہونا تصور ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 70 بار، 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ تو بندہ استغفار کرتا رہے، واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ اور جب استغفار کی بات آتی ہے تو میں 2 نقطے ضرور عرض کرتا ہوں جب مجھے یاد آ جاتے ہیں، کہ شاید کبھی کوئی سنے، اس کا دل چوٹ کھائے، اللہ کرے کہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق ملے، مجھے بھی یہ جذبہ ملے کہ استغفار کرنے کے لیے جب آپ استغفار کریں تو فقط وہ یہ نہ ہو کہ وہ تسبیح ہاتھ میں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے اگر آپ 70 بار 100 بار کرنا چاہتے ہیں اور یوں بھی کرتے ہیں تو یہ بھی، اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن ایک استغفار وہ ہے کہ بندہ حضور قلبی کے ساتھ حاضر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور ایک ایک بار کہتا جائے استغفر اللہ، اور ایک گناہ کو یاد کرے کہ الہی فلاں رات میں، فلاں دن میں مجھ سے فلاں وقت میں فلاں غلطی ہوئی، اے اللہ میں اس تیری، اور وہ تو جانتا ہے میں جانتا ہوں، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ پھر کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یوں 10 12 15 20 جتنی بار ہو سکے اپنے رب کو یاد کر کے سچے دل سے معافی مانگنے کے ساتھ استغفار کرے۔ اور دوسری بات، استغفار کا جو سب سے مبارک وقت ہے وہ ہے سحر کا وقت، جی ہاں، فجر سے کچھ پہلے کا وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی تعریف قرآن پاک میں فرمائی، اور ارشاد ہوا وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ لوگ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ تو فجر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے 4:50 پر آج کل، تو بندہ 10 15 20 منٹ پہلے اٹھ جائے، 4:30 بجے اٹھ جائے اور تہجد کی نماز پڑھے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھا ہی رہے مصلی پر اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اور پھر اس کی برکتیں دیکھے، خود اس کو نظر آئے گا کہ دن میں اس کے کام کیسے آسان ہوتے ہیں، کیسی برکتیں ملتی ہیں، کیسی بلیسنگز ہوتی ہیں، کیسی رحمتیں اس پر چھما چھم برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ مزمل کا آخری آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ کیا خوبصورت صورت ہے کہ جہاں رب کریم عز و جل نے اتنے مبارک آیات، مبارک الفاظ
جو دل کو چھو جانے والے کلمات ہیں، اور آخر میں استغفار کی نصیحت، درمیان صورت میں یہ بات کہ یہ تو ہے ہی نصیحت، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی راہ لے، یوں کہا گیا۔ اور جب آخر صورت کے آخر پر پہنچے، سبحان اللہ، تو کیا انداز ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، اور جو بھی تم بھلائیاں کرو گے اللہ تمہیں اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا، اور آخری بات استغفار کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیسی ایک ڈھارس سی بنتی ہے، کیسی ایک امید بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا عطا کرنے والا ہے، کہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود بھی ہمیں یہ مجدے سناتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا ربنا یا کریم۔ آئے اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے پاک کلام کی تلاوت کی، اور قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی کوشش کی، بیان کیا، بیان سنا، اے اللہ عشاء کی نماز ادا کی، اور آج کی جو نیکیاں ناقصی صحیح، اور زندگی کی جو نیکیاں ناقصی صحیح، مولا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے شایان شان عطا فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم انتہائی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، بھکاری بن کر، سائل بن کر، الہی منگتے بن کر حاضر ہے تیری بارگاہ میں، ہاتھوں کو اٹھا کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں میرے مالک کہ ہم سے الہی ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، الہی ہم سے راضی ہو جا، پروردگار ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ الہی جیسے تجھے بندے پسند ہیں اے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے۔ الہی تیرا فرمان کہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی راہ لے۔ الہی ہم تیری راہ لینا چاہتے ہیں، الہ العالمین ہم تیرے راستے پر آنا چاہتے ہیں۔ یہ شیطان مردود، یہ نفس امارہ ہمیں نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف نہیں آنے دیتے۔ اے اللہ ایسا کرم کر میرے مالک، الہ العالمین کہ ہم شیطان کی چالوں سے بچے، نفس امارہ کی شرارتوں سے بچے۔ الہ العالمین جو تیرے احکامات ہیں ہم ان پر عمل کریں، تیری عبادت کی لذت ہمیں نصیب ہو۔ الہ العالمین عبادت کی توفیق تو نے عطا کی ہے، یہ ہمیشہ رہے بلکہ بڑھتی رہے، کبھی کم نہ ہو، ہمارے سجدے کم نہ ہو، ہماری عبادت، ہمارے قیام کم نہ ہو بلکہ بڑھتے جائیں۔ اے اللہ جو ہم نے بوڑھی کوششیں کی ہیں مولا اس اپنی بارگاہ میں شرح قبولیت عطا فرما۔ الہی ہمیں مزید اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی تو ہمارا حامی و ناصر ہو، اے اللہ تیری رحمتوں کا سایہ ہو، تیری رحمتیں ہم پر ہمیشہ دوام رہے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر، مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور کر، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا کر، رزق حلال طیب عطا فرما، اے اللہ حرام سے بچا، الہی مخلوق کی محتاجی سے بچا، در در کی ٹھوکروں سے بچا، عزت کے بعد ذلت سے بچا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ الہ العالمین سب کے لیے آسانی فرما، جن کے مقدمے ہیں اے اللہ ختم ہو جائے، جن کی ناراضگیاں ہیں دور ہو جائیں، جن کی بیماریاں ہیں اے اللہ شفا ملے۔ الہ العالمین جن کی پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ الہ العالمین جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے، مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ الہ العالمین جو مانگا نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں بہتر ہے وہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما۔ ہمارے دل کی دنیا کو اے اللہ تیری رحمت کا خزینہ بنا۔
الہی ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو اپنی رحمت کا خزینہ بنا۔ الہ العالمین، الہی جتنے حاضر ہیں، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں یا جو بعد میں اس دعا میں شریک ہوں گے، الہی سب کی حاجتوں پر، سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ سب کی جھولیوں کو گہر مراد سے بھر دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، بے چینوں کو چین عطا کر، بے سکونوں کو سکون عطا کر، بے قراروں کو قرار عطا کر۔ جو جس چیز کا سوالی ہے عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ اس کو مقدر فرما، اس کو عطا فرما۔ الہ العالمین، الہی جو موذی امراض میں مبتلا ہیں، کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہے الہ العالمین، یا اس کے علاوہ اور تکلیف دہ امراض میں یا کرونا وائرس میں مبتلا ہے، اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما۔ جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں میسیجز کے ذریعے، فون پر یا ملاقات پر، جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، الہی ان پر بھی اپنا کرم فرما۔ الہ العالمین، ان کی بھی ہر مشکل کو آسان کر دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر۔ الہ العالمین، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کر، مدینے کی بعد اب حاضری عطا کر، کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف عطا کر، بار بار اس مقدس در کی، پاک در کی بعد اب حاضری عطا کر، ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھ، ان کو عمر خضری نصیب فرما۔ الہی ان پر اپنا خاص 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 کرم فرما، ہمارے والدین کو سلامتی عطا فرما۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی حفاظت فرما، تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک متحدہ عرب امارات کی حفاظت فرما۔ یہاں کا امن و امان ہمیشہ قائم و دائم رہے، تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور استحکام نصیب ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔